بسم اللہ الرحمن الرحیم كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. کسی نے سوال کیا کیا یوسف اور بلقیس کی شادی ہوئی تھی؟ سوال شاید ایسا ہے وہ کہ یوسف اور زلیخا کی شادی ہوئی تھی، چونکہ بلقیس تو کوئی بھی نہیں، سلیمان اور بلقیس کا رشتہ لوگ جوڑتے ہیں اور یوسف اور زلیخا کا رشتہ جوڑتے ہیں، ہے نا؟ ٹھیک ہے، تو یوسف علیہ السلام سے جس کا رشتہ لوگ جوڑتے ہیں وہ زلیخا ہے، بلقیس نہیں۔ بلقیس وہ سبا کی رانی تھی جو سلیمان علیہ السلام کے دور میں تھی، اور کچھ لوگ کہتے ہیں ان کی بھی شادی تھی، واللہ عالم۔ ٹھیک، وہ سلیمان علیہ السلام کا واللہ عالم۔ اب آئیے، ان کا جو سوال تھا کیا یوسف علیہ السلام اور زلیخا کی شادی ہوئی تھی، تو یہ ایک متھ ہے۔ متھ سمجھتے آپ؟ مائتھولوجی، قصے کہانیاں جس کی کوئی سر اور ٹانگ نہیں ہوتی، ہے نا؟ کیا واقعہ ہے کہ زلیخا نے یوسف علیہ السلام پر بری نظر ڈالی، اس کے بعد وہ کمروں کے اندر لے گئی، اس نے دروازے بند کیے، یوسف علیہ السلام کو جب اندازہ ہوا آپ بھاگنے لگے، جب آپ بھاگے اس نے پیچھے سے اپنا کپڑا پکڑے، جس کی وجہ سے آپ کا پیچھے سے کپڑا پھٹ گیا، آپ دروازے کھولتے باہر نکلے، اور جب باہر نکل سامنے آئے تو جو ہے عزیز مصر سامنے کھڑا تھا، اس کا شوہر، ہے نا؟ پورا قصہ ہوا۔ یوسف علیہ السلام پھر جیل گئے، چونکہ اللہ نے آپ کو آپشن دیا کیا کرنا، یہاں رہنا ہے تو ڈرتا فتنے میں، چونکہ بار بار بعد میں بھی کہہ رہی تھی، تو آپ نے سوچا اللہ میرے لیے جیل اچھی ہے، پھر اس گناہ میں جانے سے اللہ نے آپ کو جیل دے دی۔ پھر لوگ کہتے ہیں کہ اس کا زلیخا کو بڑا افسوس ہوا، لیکن جب تک وہ بڈھی ہو گئی تھی، ٹھیک ہے، بہت افسوس ہوا، بہت روئی گڑائی، تو اللہ رب العزت نے اس کو پھر جوانی عطا فرما دی۔ پھر وہ جوان ہو گئی دوبارہ، یوسف علیہ السلام سے چھوٹی ہو گئی، پھر یوسف علیہ السلام کے پاس آئی، اور پھر یوسف علیہ السلام سے ان کی شادی ہو گئی، ٹھیک ہے۔ اسی لیے لوگ بولتے ہیں جو بوڑھی عورت بھی سچتی سورتی بولتے ہیں اس کو زلیخا کی جوانی چھوٹی، تو زلیخا بوڑھی ہونے کے بعد جوان ہوئی تھی نا، تو ٹانڈ مارنے کے لیے محاورہ ہے زلیخا کی جوانی چھوٹی، ٹھیک ہے، تو بولتے ہیں اس کو زلیخا کی جوانی چھوڑ گئی تمہارے ان کو، تو کیوں ابھی بھی کیسے سجتے دھجتے۔ تو یہ ہے وہ پورا قصہ۔ یوسف علیہ السلام کا نکاح زلیخا سے ہونا نہ قرآن سے ثابت ہے نہ اسرائیلیات سے ثابت ہے، اسرائیلیات میں بھی نہیں یہ واقع کہ اس کی شادی ہوئی، یوسف علیہ السلام کی زلیخا سے جو ہے، یا زلیخا کی یوسف علیہ السلام شادی ہوئی۔ یہ سب عجیب باتیں ہیں، اور عجیب غریب نہیں بلکہ اس کی کوئی سند نہیں ہے، اور کوئی بھی ایک نبی جس کے اوپر ایک عورت نے بری نظر ڈالی، کیسے وہ نبی اس سے نکاح کر سکتا ہے؟ بری نظر ڈالی، بری نظر نہیں، زنا کی نیت سے پورا عمل بھی کیا، دروازوں کے پیچھے لے گئی، دروازے بند کیا، یوسف علیہ السلام نے اتنی سزا بھگتی، اور کبھی بھی ایسی بد نیت، بد کردار، بیڈ کیریکٹر عورت، ہم یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ کسی نبی کے نکاح میں نہیں جا سکتی۔ نبی کے نکاح میں ایک مشرکہ ہو سکتی ہے، لیکن ایک بیڈ کیریکٹر، برے اخلاق یا برے کردار کی عورت نہیں ہو سکتی ہے۔ جیسا کہ نوح علیہ السلام اور لوط علیہ السلام دونوں انبیاء تھے، لیکن دونوں کی بیویاں مشرکہ تھی، ٹھیک ہے، مشرک ہو سکتی ہے بیوی نبی، لیکن جو ہے بد چلن نہیں ہو سکتی، یاد رکھیے۔ زلیخا ایک بد چلن عورت تھی، جو عورت نے ایک لڑکے پر جس کو اس کا شوہر لے کر آیا تھا، اس حیثیت سے کہ یہ ہمارے لیے مددگار ثابت ہوگا، اور اس سے برا منہ کالا، غلام سے منہ کالا کرنے کی اس نے سوچ، اور ہم کریں ہاں وہ، اور یہی نہیں بلکہ دعائیں بھی دے رہے لوگوں کو، شادی ہو رہی تو اللہ تم میں یوسف اور زلیخا کی محبت دے۔ تو میں نے کہا پھر شروعات وہاں سے کرنا پڑے گی، اس کو پہلے اس کے اوپر ہاتھ ڈالنا پڑے گا، بری نظر، جیل جانا، پھر ویسی محبت تو ویسی ہوں گی نا۔ یوسف اور زلیخا کی اگر محبت اس کو کہا جاتا ہے، تو اگر یہ محبت کی آپ دعا دے رہے تو پورا کیس ہونا نا، پھر ان نے اس پہ بد نظر ڈال رہی، انہیں بھاگ رہا، اس پہ کیس ہو رہا، پھر وہ چھوٹ کے آ رہی، پھر انہیں بول رہی میں توبہ کرتی ہوں، پھر تمہارا تو یہ ہوگا۔ پھر تو کیا بولنا چاہ رہے آپ؟ ٹھیک، تو اور لوگ شادیوں کے بعد شروع مطلب دعا میں اس کو شامل کرتے ہیں، اے اللہ آدم اور حوا کی ایسی محبت دے، اور موسیٰ اور صفورہ کی ایسی، یہ بھی ٹھیک ہے، تو ٹھیک ہے، سمجھ میں آ رہا۔ ویسے موسیٰ علیہ السلام کا نکاح بھی حضرت صفورہ سے ہوا، یہ ثابت نہیں، لیکن اسرائیلیات ہے کہ آپ شعیب علیہ السلام کی بیٹی، ان کا نام صفورہ تھا، اسرائیلیات ہے یہ۔ بہرحال پھر بھی ٹھیک ہے نا، کچھ نہ کچھ تو دلیلیں ہیں ہمارے پاس، ٹھیک۔ اور سلیمان اور بلقیس ان کی ثابت نہیں ہے، نہ اسرائیلیات سے ثابت ہے نہ قرآن حدیث ثابت۔ اسی طرح جو ہے یوسف اور زلیخا بھی آ جاتے ہیں اس کے اندر۔ کیا بولنا چاہ رہے ہیں، کیا بولنا چاہ رہے ہیں آپ؟ یہ ایک بچلن عورت جس نے بری نظر نبی پہ ڈالی، اور اس کو نکاح میں ڈال رہے جو کہ عمر میں بڑی تھی آپ سے، اور اتنی گندی نظر ڈالی کہ آپ بچے جیسے تھے اس کے، آپ ایسی محبت چاہ رہے دونوں۔ زلیخا کی کیا محبت تھی یوسف کے لیے؟ وہ تو نفسانی خواہش تھی، وہ تو لسٹ تھا، لو نہیں تھا۔ کوئی عورت کسی شوہر کے نکاح میں ہو
کسی مرد کے نکاح میں اور وہ کسی پہ نظر ڈالے، یہ محبت کو آپ محبت ہے یوسف اور زلیخا جیسی محبت بولے تو مشکل میں آ جائیں، کیونکہ وہ تو شادی کے بعد کسی اور سے ہوں گی پھر آپ کی بیوی کو، اس عورت کو۔ اور زلیخا کی محبت کیا تھی؟ شادی میں آنے کے بعد اس نے یوسف پہ نظر ڈالی، اور آپ بول رہے ان دونوں میاں بیوی میں یوسف اور زلیخا کی محبت ہو تو پھر معاملہ تو یہ ہوگا کہ شادی میں آنے کے بعد کدھر تو بھی جائیں گے اس کی بیوی؟ کیا یہ کہاں سے لایا آپ نے؟ اور دھڑلے سے لوگ دے رہے ہیں، اس کے لیے کوئی بیس نہیں، یہ بیس لیس سٹوریز ہیں، بیس لیس کہانیاں ہیں، اور یہ درست بھی نہیں ہے کہ ہم کسی نبی کے طرف ایک ایسی عورت جس نے زنا کا ارادہ کیا ایک نبی کے ساتھ منسوب کرے۔ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام بہت پاکیزہ لوگ ہوتے ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں صرف وہ جسمانی اور ذاتی پاکیزہ نہیں ہوتے ہیں، اللہ ان کی نسلوں کو بھی پاکیزہ رکھتا ہے۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں آدم سے لے کر میری نسل تک کسی نے بھی زنا نہیں کیا۔ مشرک گزرے آپ کے خاندان میں لیکن زانی کوئی نہیں تھا، ایک بھی زانی نہیں تھا۔ آدم علیہ السلام سے لے کر رسول کی پیدائش تک آپ کے خاندان میں کسی نے زنا نہیں کیا تھا۔ مطلب صرف وہ ظاہری پاک نہیں ہوتے ہیں، اللہ ان کی نسلوں کو بھی پاک رکھتا ہے۔ اب آپ کیا امید کرتے ہیں کہ یوسف سے جو نسلیں نکلے وہ زلیخا کی اولاد ہیں اور وہ ہو ویسے جس نے زنا کی نیت کی؟ ہو ہی نہیں سکتا۔ مشرکہ بیوی ہو سکتی ہے نبی کے نکاح میں، بہت سے لوگ یہ دلاتے ہیں ہاں مشرک تو بہت گندا ہے نا، مشرک کی گندگی الگ ہے بھائی میرے، اس لیے کہ مشرک کو سزائے موت نہیں ہے دنیا میں، زنا کو سزائے موت دنیا میں ہی ہے۔ زنا ایک الگ عمل ہے، بہت گھٹیا عمل ہے، بیڈ کیریکٹر، بد اخلاقی کی ایک دم بالکل، یہ سماج کی گراوٹ اور ایک شخص کی گراوٹ کی علامت ہوتی ہے۔ اور آپ کسی ایسی عورت کو جو زنا کی نیت کر کے ایک نبی کو پھنساتی ہے، اس کی زندگی خراب کرتی ہے کہ لحاظ سے وہ جیل میں چلا جاتا ہے اس کی وجہ سے، اور آپ کریں یوسف اور زلیخا کی محبت، یہ کون سی محبت ہوئی؟ اور یہ نہ قرآن سے ثابت ہے نہ حدیث سے ثابت ہے، لیکن لوگ بہرحال بولے چلے جا رہے۔ لوگوں کو چاہیے کہ ایسے معاملے میں احتیاط کرے، اور یہ کوئی ایمانیت کا حصہ بھی نہیں، کوئی ضروری ہے بولنا شادی میں کہ یہ خام خبصور رٹا رٹایا ہے، اردو میں بھی رٹا رٹایا ہے، فارسی میں بھی ہے۔ یہ یوسف اور زلیخا کا نام آ رہا، اور اردو میں بھی آتا ہے یوسف اور زلیخا کا نام آ رہا، اور عربی میں بھی لیتے کچھ لوگ دعائیں کرتے یوسف اور زلیخا۔ یہ بالکل درست نہیں ہے، بالکل غلط ہے۔ قاری النکاح جو قاضی ہوتے ہیں اس بات کا دھیان دے کہ ایسی باتیں وہ نہ کرے اپنے اس میں جس میں ایک نبی پہ حرف آتا ہے کہ نبی نے ایک ایسی عورت سے نکاح کیا جو زنا کا جس نے اس سے ارادہ کی۔ ہم سمجھتے نہیں ہو سکتا، بلکہ اس نے جو ارادہ کیا تھا اس ارادے کی بنیاد پہ شرعی اعتبار سے اس سزا ملنی چاہیے، نہ کہ اس کی شادی ہونا چاہیے اس سے، ٹھیک؟ تو بہرحال وہ معاملہ، اور ایسی شادی ہونے کی کوئی دلیل نہیں ہے، اور ایسی شادی ہو بھی نہیں سکتی۔